میں نماز دن بھر پڑھ لے رہا ہوں، مجھے کیا لینا دینا ہے، میں جنتی بن گیا ہوں، دوسرا بے نمازی ہو تو چھوڑو، اسے کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب آج کل زیادہ شکایتیں کیا ہے معلوم؟ گھر میں برکتش نہیں ہے، کاروبار چلتاش نہیں ہے، گھر میں سکونش نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں نہیں معلوم؟ ہمارے اندر جو چیز ہونا تھا حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک برکت چھین لیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے زندگی میں کہیں نہ کہیں سود کا پیسہ یا سود کا کھانا یا سود میں دلانا دلوانا سپورٹ کرنا، اس میں کوئی نہ کوئی جگہ ہماری باقی رہتی ہے، تو اللہ برکت کو اٹھا لی۔ گھر میں سکون کیوں نہیں؟ ارے ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جب پھیلتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس گھر والوں کے لیے لا کر تعویذ دے دیں گے برکت کے لیے، جو بے نمازی کے گھر کے بازو رہنے والا جو گھر ہے اس گھر کو وہاں برکت نہیں آئے گی، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ بازو والا نماز نہ پڑھنے سے اس گھر میں نحوست آ چکی ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جب پھیلتی ہے تو مطلب یہ ہوا جو بے نمازی ہے گویا کہ انہیں نحوست کا مرکز بن گیا ہے، اس کے گھر کو آنے جانے میں بھی نحوست لپٹ لے گی اور جانے کے بعد اپنے ساتھ پھرتی رہے گی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، فوراً ڈاؤٹ آتا کوئی جادو کر دیا، کوئی سایہ ہو گیا، کوئی کچھ کر دیا۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے، اللہ اتنے بے رحم نعوذ باللہ نہیں ہیں۔ اللہ پیسے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں دنیا میں، یہ زمین اللہ ہمارے لیے بنائے ہیں، اور یہ پانی آسمان درخت اناج یہ سب ہمارے لیے اللہ بنائے ہیں۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کو ہمارے لیے بنائے ہیں، دن کو اللہ ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نیند تو دور کی بات، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ یہ سارے چیزوں کو ہمارے لیے بنائے ہیں۔ ہاں دنیا میں ہو سکتا ہے اگر کوئی کسی کو پیسے ہر وقت دیتا رہتا ہو، انہیں روک لے سکتا ہے، انہیں دے نہیں سکتا ہے، یا انہیں بھی نقصان میں ہو جا سکتا ہے، اسے بھی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کے خزانے میں پوری کائنات میں بسنے والے 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ساتوں زمین کے نیچے سے لے کر ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا تک بھر بھر کر، سونا نہیں ڈائمنڈ ہیرو سے بھی بھر بھر کر 18,000 مخلوقات کو بھی بھر بھر کر دے دیے، تو بھی اللہ کے خزانے میں رب کعبہ کی قسم لنگڑے مچھر ٹوٹے ہوئے پر کے تنکے کے برابر بھی کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اتنے بڑے ہمارے رب کی شان ہے۔ گھر میں کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً دوسروں کے اوپر چلے جاتا ہے۔ ارے پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ کس وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب ہوتے ہی بیان سن لیے، چندی نماز پڑھتے ہیں، پڑھ کر دیکھتے ہیں نہیں نا، نماز شروع کرے تو برکت آتی نہیں ہے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ایک قانون ہے، اللہ دیتے ہیں، دیتے رہے، مہلت ڈھیل دیتے رہتے ہیں، چھوٹ جب انہیں بدل کر صحیح روٹ پر آتا ہے تو بعض مرتبہ اس کی اللہ تعالیٰ آئندہ فیچر کو جانتے ہیں، اگر اس میں خیر ہے تو فوراً دے دیتے ہیں، اگر جلدی دینے میں خیر نہیں ہے، اس سے اور زیادہ شر ہونے والا ہے، اللہ روک کے رکھتے ہیں۔ اور روکنا گویا کہ اس کے اوپر آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ انہیں نمازوں کو شروع کرنے کے بعد، دین کے کام میں لگنے کے بعد، قرآن سیکھنے کے بعد، میں اس کے اوپر جو آزمائش اور جو بے برکتی کی چادر اڑا کے رکھا ہوں، کیا انہیں جمے رہے گا یا پھسل جائے گا؟
ہاں اگر کسی کو اللہ دعا قبول کر کے اس کے اعمال کی برکت سے فوراً دے دیے، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ حکمت جانتے ہیں اور اللہ اسے دے کر آزماتے ہیں، دیکھیں گے دینے کے بعد انہیں جمے رہے گا یا پھسلتا جائے گا۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے آج کے جمعہ میں حضرت سارے باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اس مجمع میں کوئی بندہ یہ چیلنج نہیں کر سکتا ہے کہ جو باتیں ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تعلیم اور نشریات کے لیے زوہا نیٹ کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔